اور تیسرا وہ شخص کے جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے، یہ ایک بڑی نفسیاتی بیماری بن چکی ہے کہ بالخصوص جن لوگوں سے ہماری کوئی تھوڑی سی ذہنی ہم آہنگی نہ رہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پر یہ اکثر پرابلم ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ پھر اس بیماری میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کا ایک ذوق بن جاتا ہے، ٹیسٹ بن جاتا ہے، کسی دوسرے آدمی کو بیماری میں دیکھ کر، دکھ میں دیکھ کر، کسی پریشانی میں، پرابلم میں دیکھ کر کئی لوگ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ مزہ لیتے ہیں۔ یہ اتنی کبھی یہ عادت ہے یا یہ نفسیاتی ایک پرابلم ہے کہ جس کے انتہا، بلکہ کئی لوگ تو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بڑی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں، ان سے کوئی بندہ اختلاف کر لے نا تو جس نے اختلاف کیا یا کسی وجہ سے کوئی شکر رنجی ہو گئی تو وہ بندہ بالفرض ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کو کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی پرابلم بن، دیکھے ہی پھر فقیران تنگ کر دیں نا، اے مدد چک، وہ خدا کے بندے کے کیا کر رہے ہیں آپ، کیسے فقیر ہیں؟ ایسا بندہ فقیر کا انسان کہلوانے کے بھی حقدار نہیں ہے جو کسی آدمی کو دکھ میں دیکھے اور کہے کہ یہ ایسا ہو گیا۔ ہاں، اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، دل دکھایا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کی غلط فہمی کو دور کیا جائے۔ وہ اگر آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے تو وہ خود اپنا کام خراب کر رہا ہے۔ اب جواباً ہم بھی اگر اسی طرح کا رویہ اپنا لیں گے تو ہم میں اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو سکتا ہے کہ خدا اس پر رحم فرمائے اور تم کو مصیبت میں ڈال دے۔ اور اس حدیث پاک میں لوگوں کو ایسی اخلاقی برائی سے روکا گیا ہے کہ جو خود اپنی ہلاکت کے ہم مانا ہے، یہ جو سوچ ہے یہ دوسرے کی بجائے بندہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے، اس سے دشمنی کی بجائے خود اپنے آپ سے دشمنی ہے۔ اور کوئی انسان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہ ہو کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کر دیں، ہاں جی، اس کے لیے دعا تو